أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. محترم حضرات، بزرگوں، دوستو، چھوٹے بچوں، سورۃ النور آیت نمبر 63 ہمارے ساتھ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو تاکید فرمائی، نصیحت فرمائی، وصیت فرمائی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے خطاب نہ کرو، ویسے نہ بلاؤ جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو. قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح جانتے ہیں وہ جو آپ کی مجلسوں سے چپکے سے کھسک جاتے ہیں. منافقین آتے تھے، چپکے سے کھسک جاتے تھے، بغیر اجازت کے، بغیر بولے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ڈریں، خوف کھائیں وہ لوگ جو اس کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں. ان تصیبہم فتنہ، کہ کوئی آفت ان پر آ جائے یا دردناک عذاب ان کو چھو لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے بچے رہنے کی تاکید کی گئی ہے. یہ حکم تمام مسلمانوں کے لیے ہے. اور یہ مہینہ جس میں میں اور آپ ہیں، ربیع الاول کا مہینہ ہے. ربیع الاول کا مہینہ جب بھی آتا ہے تو مسلمانوں کی ایک جماعت جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جب 12 ربیع الاول کی تاریخ آتی ہے تو انہوں نے عید میلاد النبی کی طور پر اسے خاص کر لیا ہے. لیکن ہمارے اپنوں کا کبھی اعتراض ہوتا ہے کہ اس سے ہم کو کیا لینا ہے، ہم تو نہیں مناتے ہیں. آپ مناتے ہیں؟ آپ تو نہیں مناتے ہیں. جب ہم مناتے نہیں ہیں تو پھر ہم کو آپ کو سناتے کیوں ہیں؟ ہم کو اس سے کیا لینا ہے؟ آپ اچھی طرح سن لیں، علماء، واعظین جب بھی معاشرے میں کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کی خطرناکی اور ہولناکی سے سارے لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں. اسی لیے یحییٰ ابن یحییٰ کہتے ہیں الذب عن السنہ افضل من الجہاد فی سبیل اللہ. اللہ کے راستے میں اپنا مال اور جان گنوا دینے سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ سنت کی حفاظت کریں، بدعت سے بچائیں، بدعت کو دین میں داخل ہونے سے روکیں، سنت کو بچائیں، سنت کی پر عمل کریں، لوگوں کو سنت کی اشاعت کریں، لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتلائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں کیسی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے موقع پر کیسے کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات ہو جاتی تو وہ کیسے ہوتے تھے. یہ ساری چیزیں سنت کے مطابق. الذب عن السنہ افضل من الجہاد فی سبیل اللہ.
تو سنت کو بتانا ضروری ہے. جو دین میں جو چیزیں باہر سے آ جاتی ہیں ان چیزوں کی قباحت کو بتانا بھی ضروری ہے. اسی لیے ابو ادریس الخولانی کہتے ہیں لِأَنْ أَرَى فِي الْمَسْجِدِ لَا أَسْتَطِيعُ إِطْفَاءَهَا أَهْوَنُ. کہتے ہیں کہ اگر میں مسجد میں ایک آگ دیکھوں کہ مسجد کے کسی کونے میں آگ آ گئی ہے, آگ ساری مسجد کو جلا رہی ہے, میں اسے بجھا نہیں سکتا. اہون علی, یہ میرے اوپر بہت آسان ہے کہ مسجد میں بدعت دیکھوں, یہ میرے لیے برداشت نہیں ہو سکتا. اگر کوئی ایسی آگ آئی تو کیا ہوگا؟ چارپائیاں جل جائیں گی, مسجد کا نقصان ہوگا. لیکن مسجدوں میں اگر بدعتیں ترویج پاتی ہیں تو لوگوں کے ایمان جل جائیں گے, لوگوں کے ایمان ختم ہو جائیں گے. اسی لیے ضرورت پڑی کہ مسجدوں کے بغل میں مسجدیں بنائی جائیں, ورنہ کیا ضرورت تھی؟ ایک محلے میں ایک مسجد کافی تھی. کیوں یہ مسجدیں بنائی گئیں؟ سنت کی ترویج کے لیے, سنت کو زندہ رکھنے کے لیے, جہاں نمازیں سنت کے مطابق ہوں اور ایسی نمازیں پڑھی جائیں جس کو اللہ تعالیٰ قبول کریں. اسی لیے مسجدیں بنائی گئیں, ورنہ اس کا مقصد نہیں, کوئی اور مقصد نہیں. اسی لیے ہم نے اپنوں سے دشمنیاں مول لیں, اسی لیے ہمارے دشمن ہو گئے, اس لیے کہ ہم سنت کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں. تو دوستو عزیزو, بات یہی میں نے آپ کے سامنے ابو ادریس الخولانی کی یہ بات نقل کی کہ کسی مسجد میں بدعت کو ہرگز ہم پسند نہیں کرتے. آپ نے سنا ہوگا ائمہ کے بارے میں, وہ کسی مسجد میں گئے, دیکھا کہ اذان سے پہلے مؤذن کچھ پڑھ رہا ہے, تو انہوں نے فوراً وہاں سے اپنے آپ کو نکال لیا, بولا کہ نہیں اس مسجد سے چلو, یہاں سنت کے مطابق کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. تو دوستو عزیزو, آج کے اس جمعے کے مختصر سے وقت میں میں آپ کے سامنے یہ جو ہمارے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے تعلق سے میں بتا دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلے آپ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل دین ہے. اسلام ایک مکمل دین ہے, ایسا دین ہے جو مکمل ہو چکا ہے, اس میں کچھ بڑھایا یا گھٹایا نہیں جا سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا دین ہمارے سامنے پیش کر دیا, اور مشہور آیت سورۃ المائدہ کی پڑھی جاتی ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا دین ہمارے سامنے پیش کر دیا, دین کا کوئی شوشہ کوئی بات ہم سے نہیں چھپائی. تو دین مکمل ہے, اسے آپ کو ماننا پڑے گا. سارے لوگ مانتے ہیں کہ دین مکمل ہے. دوسری بات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ساری بھلائیوں کو بتلا دیا, یعنی ہر وہ کام بتلا دیا جو مجھے اور آپ کو جنت کے قریب کر سکے, جہنم سے دور کر سکے. اس میں آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے, کوئی شک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کوئی بات چھپائی ہو جو ان کو بتائی ہو؟ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا. ویسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا پوچھی تو کہا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, اور ہم لوگ ہر تشہد میں پڑھتے ہیں, ہر مسلمان پڑھتا ہے. کون سی خوبی, کون سا خیر اللہ کے نبی نے اپنوں کے لیے چھپایا جو آپ کو نہیں بتلایا؟ سارا خیر, ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کو بتا دی. ایک اور تیسری چیز جسے مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ متقی اور سب سے بڑے عبادت گزار تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی تقوی والا, کوئی عبادت گزار ہرگز نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے تھے. آپ نے مشہور وہ حدیث سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھر میں وہ 3 آدمی آتے ہیں, اور ان میں سے رشتے کے بھی ہیں. انہوں نے پوچھا کہ ماں سے پوچھا, ام المؤمنین عائشہ سے, امی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے کیسے رہتے ہیں؟ بہت ساری باتیں بتائیں. ان میں سے تینوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ نے لیغفر لک, اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے خطائیں معاف کر دی ہیں. ہم تینوں ایسا کریں گے, ہم میں سے ایک ہمیشہ روزہ رکھیں گے, ایک دوسرے وہ جو رات بھر نماز پڑھیں گے, تیسرے وہ جو کبھی شادی نہیں کریں گے, بس اللہ کی عبادت میں لگ جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتلایا کہ
وہ جو تینوں آئے تھے ایسی باتیں کہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم الذین قلتم کذا وکذا، ارے تم وہ تینوں ہیں جنہوں نے یہ باتیں کہیں. اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، قسم خدا کی، اچھی طرح سن لو، میں تم تینوں سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا تقوی میرے دل میں زیادہ ہے. لیکنی اصوم، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، روزہ کبھی چھوڑتا بھی ہوں. وَأُصَلِّ وَأَرْقُدْ، کبھی نماز بھی پڑھتا ہوں، کبھی سو بھی جاتا ہوں. وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہتے تھے دین پر اتنا عمل کرو جتنا میں نے بتلایا. رات بھر نماز پڑھنا کیا غلطی ہے؟ دن بھر روزہ رکھنا کیا غلطی ہے؟ شادی نہ کر کے صرف عبادت میں لگ جانا کیا غلطی ہے؟ نہیں ہے. کوئی رات بھر نماز پڑھے لیکن سنت کی مخالفت ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سوتے بھی ہیں، کبھی نماز بھی پڑھتے ہیں. ہر اچھا کام سمجھ کر کے اچھا کام ہے. 12 ربیع الاول آ گیا، میلاد کی محفلیں سجنے لگی، کہیں قمقمے جلنے لگے، کہیں ہری جھنڈیاں نظر آنے لگی، کہیں ایک اونٹ کو سجایا، کسی کو پکڑ کے لایا، لمبا جھبا پہنایا، عرب کا ڈریس پہنایا اور جل سے جلوس نکل گئے. اور ہمیں سمجھ ہم اچھا ہی تو کر رہے ہیں، ہم برا کیا کر رہے ہیں؟ ارے وہ صحابہ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کچھ غلط کیا؟ انہوں نے کچھ غلط کیا؟ کہا کہ نہیں. شریعت پر اتنا ہی عمل ہوتا ہے جتنا اللہ اور اس کا رسول بتاتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز چلیے ہم سنتے ہیں کہ یہ عید جو آتی ہے ہمارے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ عیدیں دو ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تو تیسری عید، عید میلاد النبی ہمارے پاس نہیں. بھلے گورنمنٹ چھٹی دے دے. کتنے ایسے اسلامی ممالک ہیں جہاں بڑے بڑے علماء ہیں، مفتیان ہیں، فتوے دیتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، اور ان کے ایسے دلائل ہیں جس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے. تو پہلی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ نمازیں کتنی ہیں؟ دن میں 5 وقت کی نمازیں ہیں. اگر کوئی آدمی چھٹی نماز اضافہ کرنا چاہے، بولے کہ چلو میں اور ایک نماز بڑھاتا ہوں، بولا کہ نہیں بھائی چھٹی نماز نہیں ہے ہمارے پاس. ویسے عید بھی تیسری عید نہیں ہے، 2 ہی عیدیں ہیں، ایک عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے. رمضان کے روزے آتے ہیں یا تو 29 یا تو 30. کوئی بولا نہیں 31 ڈیز ہم روزے رکھتے ہیں، بولا کہ نہیں بھائی 30 دن ہیں یا تو 29 دن ہیں، آپ اپنی مرضی سے بڑھا نہیں سکتے ہیں. اگر کوئی آئے اندر بولے کہ عیدین کی نماز کے لیے میں آتا ہوں تو چلو آج عید کی نماز شروع ہونے سے پہلے ہم اذان بھی دے دیتے ہیں، بولا کہ نہیں جی اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہے، عید کی نماز کے لیے کوئی اذان نہیں ہے. ارے اچھا کام ہے، دینے میں کیا حرج ہے؟ بولا کہ نہیں. اچھا کام وہ ہوتا ہے جس کو اللہ کے نبی نے بتایا ہو. اگر کوئی کہے کسی کی میت قبرستان میں گئی، وہاں قبرستان میں کھڑے ہو کر کوئی کہے کہ چلو جنازے کی نماز پڑھ رہے میں اذان دیتا ہوں، بولا کہ جی جنازے کی نماز کی اذان نہیں ہوتی، جنازے کی نماز کی اذان نہیں ہوتی، آپ غلط کر رہے ہیں. تو پھر 3 عیدیں کیسے ہو سکتی؟ 2 ہی عیدیں میرے نبی نے بتائی. جب یہ ساری چیزیں نہیں بٹ سکتی ہیں، جیسے اگر کوئی کہتا ہے مؤذن صاحب نے اذان دی، آپ کلمہ ہمیشہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب اذان کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. مؤذن صاحب یہ سمجھ لیں کہ اچھا ہوگا کہ چلو اس موقع پر میں اور ایک بات مکمل کر لوں، محمد الرسول اللہ بھی اذان میں کہہ لوں، تو کیا آپ مانیں گے؟ اجازت دیں گے؟ بولے کہ اچھا کیا مؤذن صاحب آپ نے پورا کلمہ اذان میں پڑھ دیا. بولا کہ نہیں، اذان اتنی ہی ہوگی جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلایا. اس صحابی نے خواب میں دیکھا اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دینے کا حکم دیا. تو یہ جب یہ ساری چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں تو پھر یہ بھی غلط ہے کہ آدمی یہ کہے کہ چلو ہم ایک اور عید بڑھا لیتے ہیں. اس سے بھی بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ
گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، بات کا زمانہ ہے، آ کر کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود، میں نے ابو عبد الرحمن کنیت سے بلا کر کہتے ہیں کہ میں نے ایک کام مسجد میں دیکھا، اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بھی وہ کام پسند نہیں آئے گا. بولا کہ کیا کام دیکھا آپ نے؟ بولا کہ میں نے وہ کام دیکھا کہ 3 گروپ مسجد میں بیٹھے ہیں، تینوں کے پاس سامنے کنکریاں رکھی ہوئی ہیں، ایک ایک گروپ میں ایک آدمی ادھر بیٹھا ہوا کہتا ہے کبرو اللہ اکبر کہو، تو 100 مرتبہ وہ لوگ کنکریاں ڈال کر اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں. تو مجھے یہ کام پسند نہیں آیا. میں نے کہا کہ یہ کام غلط ہے، یہ کام غلط ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، صحابہ سے ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر کہا اچھا ہوتا تم کہتے کہ تم اپنے گناہ کو شمار کرو، تمہاری کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی. پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ آئے، مسجد میں گئے، دیکھا کہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. بولا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بولا کہ بس ہم لوگ تو سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ یہی تو پڑھ رہے ہیں. وہ لوگ غلط کر رہے تھے، وہ لوگ غلط تو نہیں کر رہے تھے. بولا کہ نہیں، تم اپنے گناہ شمار کرو کہ تمہاری کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی، تم ایسا کام کر رہے ہو جو اللہ کے نبی نے نہیں بتلایا. سبحان اللہ کہنا غلط ہے، تسبیح پڑھنا غلط ہے، غلط نہیں ہے، لیکن چونکہ نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہو رہا ہے یہ غلط ہے. ہمیں ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ ارے جب 12 ربیع الاول آتا ہے تو اللہ کے نبی کی پیدائش پر خوش ہونا کیا غلط ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ضرور آپ پہلے طے تو کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. آپ کیسے طے کریں گے جبکہ علماء کہتے ہیں کہ 7 اقوال اس سلسلے میں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے. پہلے آپ تاریخ تو طے کریں، اس لیے کہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے کہا کہ 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کسی نے کہا کہ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کسی نے کہا 10، کسی نے کہا 12، کسی نے کہا 17، کسی نے کہا 22. 7 اقوال اس سلسلے میں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے. اگر تاریخ کا تعین بھی ہوتا ہے لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو وفات پائے ہیں. یہ لوگ جو جشن مناتے ہیں اللہ کے نبی کی ولادت پر یا نبی کی وفات پر یہ جشن مناتے ہیں، یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے. دوستو عزیزو، ہم کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو کہا لوگو ابھی تو اللہ کے نبی کے اصحاب زندہ ہیں، ابھی نبی کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے، نبی کے گھر کے جو چھوڑے ہوئے برتن نہیں ٹوٹے. یہ کیسی بدعتیں تم نے ایجاد کر لی، کیسے کام تم نے ایجاد کر لیے. تو لوگوں نے کہا کہ اب عبد الرحمن ہم نے تو اچھا ہی کام کیا. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اچھا کام کرتے ہیں لیکن ان کا کام اچھا نہیں ہوتا. دعوے تو بہت ہوتے ہیں، کام اچھا نہیں ہوتا. تو دوستو عزیزو، پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ کیا جاتا ہے اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس قرآن و حدیث میں نہیں ہے، اور نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد منایا ہے، نہ صحابہ کو اس کی وصیت کی ہے، نہ خلفائے راشدین نے کیا ہے، نہ ائمہ اربعہ نے کیا ہے. لیکن کوئی چیز ایجاد ہوتی ہے تو کب ایجاد ہوتی ہے؟ 4 صدی ہجری میں، 3 صدی ہجری میں دولت العبیدیہ عبید القداح کے زمانے میں، یعنی 400 سال کے بعد یہ بدعت ایجاد ہوئی. صحابہ نے نہیں کیا. لوگ پوچھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کو بلند کرنے کے لیے کرتے ہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ارے ہم کیا بلند کریں گے، اللہ نے نبی کا نام بلند کر دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور جو محبت صحابہ کرام کو تھی انہوں نے ایسی کوئی بدعت ایجاد نہیں کی. چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں، سنیے، دیکھیے، ہجرت کا سفر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت پر نکلے ہیں، یعنی مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف نکلے ہیں، اور خوف ہے،
ڈر ہے کہ پیچھے سے مکے کے لوگ کہیں پیچھا کر کے پکڑ نہ لیں. مکے میں انعام کا اعلان ہو گیا ہے. نبی اکرم نبی رحمت چل رہے ہیں. کیسے چل رہے ہیں؟ اپنے پنجوں کے بل چل رہے ہیں, پیروں پر نہیں چل رہے ہیں, کہیں پیر کے نشان نہ پڑ جائیں, کفار قریش پیچھے سے حملہ نہ کر دیں, پیچھا نہ کر دیں, راستے کا پتہ نہ لگا لیں, پنجوں کے بل چل رہے ہیں. پہاڑ پر چڑھنا ہے. نبی اکرم کے پنجے زخمی ہیں, خون بہ رہا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عمر میں بڑے ہیں, نبی کے پیروں سے خون جاتا ہوا نہیں دیکھ پائے. پہاڑ چڑھنے کا موقع ہے, نبی کو کاندھے پر اٹھا لیا, چل نہیں رہے ہیں, پہاڑ پر دوڑ رہے ہیں. پہاڑ پر دوڑنے کا مطلب آپ جانتے ہیں؟ پہاڑ پر دوڑا جا سکتا ہے, نبی رحمت کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے, لیکن پہاڑ پر دوڑ رہے ہیں. اسے کہتے ہیں محبت, اسے کہتے ہیں الفت, اسے کہتے ہیں فدائیت. یہ کہ ہوتا ہے محبت کا جذبہ. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ میں نے سارے لوگوں کے حق ادا کر دیے, لیکن ابو بکر کا حق میرے اوپر ہے. سارے لوگوں کے دروازے مسجد کی طرف نکلنے والے بند کر دیے گئے, الا خوخۃ ابی بکر, لیکن ابو بکر کے گھر کا دروازہ کھلا رکھا گیا. یہ ابو بکر ہیں رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہ. دوستو عزیزو, محبت کے نام پر ہر جو کام کیا جاتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا. اور اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اتبعوا ولا تبتدعوا. اللہ تعالیٰ نے جو دین بھیجا ہے اس کی اتباع کرو, اور دین میں بدعت ہرگز ایجاد نہ کرو. اسی لیے حذیفہ کہتے ہیں کل عبادت لم یتعبدها رسول اللہ فلا تعبدوها. وہ ساری عبادت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا وہ عبادت نہیں ہو سکتی. عید کے نام پر اگر لوگ بنا لیں, بجلی کے قمقمے جلائیں اور اس موقع پر جھنڈے لگائیں اور جلوس نکالیں اور ایسے قصیدے گائیں جس میں کفریہ اور شرکیہ الفاظ ہوں. جو قصیدے گاتے ہیں اور مولود جو پڑھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے؟ شرک ہوتا ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر جو تصور اس میں ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہوتے ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے, جبکہ قرآن کہتا ہے ثم انکم یوم القیامہ. جیسے قرآن نے کہا سورۃ المؤمن, تم لوگ قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر. میں آدم کی جتنی اولاد ہے ان کا میں سردار ہوں, اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے. اور پھر اللہ کے نبی سے فرمایا اولو, میں پہلا وہ آدمی ہوں گا جن کی قبر پھٹے گی, میں اپنے قبر سے نکلوں گا. تو معلوم یہ ہوا کہ میرے نبی کل حشر کے دن نکلیں گے, آپ کی مولود کی مجلسوں میں نہیں آتے, آپ کی میلاد کی مجلسوں میں نہیں آتے. کتنا بڑا بہتان ہے, کتنی بڑی خطرناکی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسا. اور اس کے بعد جو نام ہم دیتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے. کیا بولتے ہیں؟ بدعت حسنہ ہے. ارے جمعے میں ہم لوگ, آپ لوگوں تو خطبہ حاجہ یاد ہو گیا ہوگا, کل بدعت ضلالہ. ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے. امام مالک رحمہ اللہ کا یہ قول میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں من ابتدع بدعتا من ابتدع فی الاسلام بدعتا رآها حسنہ. اگر کوئی اسلام میں کوئی بدعت ایجاد کرے یہ سمجھ کر کہ یہ اچھی بدعت ہے, فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ, تو اس کا یہ دعویٰ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت پہنچانے میں خیانت کر دی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا الزام ہم لگاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ میلاد منانا اچھی بدعت ہے. دوستو عزیزو, باتیں ہمارے پاس بہت ساری ہیں, لیکن آخر میں آپ کے سامنے بات کہوں گا کہ یہ ساری چیزیں جس کا کوئی ثبوت ہمارے پاس شریعت میں نہیں ہے, گرچہ کہ لوگ بہت ساری باتیں بناتے ہیں کہ اس میں غریبوں کو کھانا ملتا ہے, اور سال میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ہو جاتا ہے, ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا کرتے ہیں. ارے ایک سنی مسلمان تو دن میں 5 مرتبہ سیرت کا حق ادا کرتا ہے. ہماری کون سی ایسی تشہد نہیں ہے جس میں آپ اتحیات نہیں پڑھتے ہیں؟
جب بھی آپ نام سنتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ پڑھتے ہیں، ایک مخصوص دن میں نہیں۔ اور یہ منانے والے کہتے ہیں کہ جیسے عیسائی مناتے ہیں سال میں ایک مرتبہ کرسمس کی عید مناتے ہیں، ویسے یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منانا چاہتے ہیں، جس کا اسلام میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہم ایسے تمام لوگوں سے ایک گزارش کرتے ہیں کہ ابھی امت بہت ظلم و ستم کا نشانہ بنی ہوئی ہے۔ آپ اور ہم یا ہم ان لوگوں کو جو اس کے اوپر اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ہم بتانا چاہتے ہیں کہ امت بہت حد تک قسم پرسی، ظلم و زیادتی، فقر و فاقہ اور قرضوں میں پھنسی ہوئی ہے۔ اگر مدد کرنا ہی چاہتے ہو، اپنا مال لٹانا ہی چاہتے ہو، اپنا مال خرچ کرنا ہی چاہتے ہو تو ایسے جگہوں پر خرچ کرو۔ آپ کے محلے کے کتنے ایسے مسلمان ہیں گھر کا کرایہ نہ دینے کی وجہ سے گھر خالی کر کے قرب و جوار میں جا رہے ہیں، دیہاتوں میں جا کر بس رہے ہیں۔ میں نے سنا کتنے لوگوں نے کہا کہ ہم کرایہ ادا نہیں کر پا رہے ہیں، اس لیے گھر خالی کر کے کہیں دور جا رہے ہیں۔ ہاں، نوکریاں چلے گئیں، کاروبار مان پڑ گئے کہ اب بھی یہ قوم بدعتوں کے دلدلوں سے نہیں نکلے گی، بدعتیں ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی، کہ ابھی بھی رسم و رواج اس طرح کے واہیات قسم کی چیزوں میں ہم پڑے رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے، آپ کو بھی محبت ہونی چاہیے، اس کے بغیر ہمارا ایمان نامکمل ہے۔ اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت ہونی چاہیے، لیکن اس محبت کے اظہار کے طور و طریقے بھی ہونی چاہیے۔ آپ کیسے اس محبت کا اظہار کریں؟ ویسے جیسے صحابہ کرام نے کیا، جیسے بات کی تبع تابعین نے کیا۔ اسی لیے ابن سیرین نے کہا کہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ نے وہ آیت نازل فرما دی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ہم میلاد اس لیے نہیں مناتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ہم میلاد نہیں مناتے۔ اور اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں کہ میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، اور اللہ کے نبی نے کبھی اس کا حکم نہیں دیا۔ اور ہم اللہ کے نبی پر ہمیشہ درود پڑھتے ہیں، وہ درود جو درود ابراہیمی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو سنت پر چلنے، سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو صحیح طور سے دین پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فإن خیر الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر۔